بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان کی تاریخ کا پہلا نگران وزیر اعظم جس نے بیرونی ملک کا دورہ کیا، جناب محترم انوار الحق کاکڑ صاحب نگران وزیر اعظم پاکستان جب امریکہ کے دورے پر گئے تو رستے میں انہوں نے جو سٹے کیا وہ فرانس میں کیا، مہنگے ترین ہوٹلوں میں سٹے کیا، مہنگے ترین کھانوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنی کیبنٹ کے ساتھ مخصوص طیارے کے ذریعے وہ فرانس میں سٹے کرنے کے بعد امریکہ میں پہنچے، امریکہ میں انہوں نے دورہ کیا، امریکہ میں انہوں نے سٹے کیا۔ اس کے بعد جو موصوف ہیں وزیر اعظم نگران پاکستان جناب انوار اللہ کاکڑ صاحب وہ برطانیہ میں پہنچے، لندن میں انہوں نے دورہ کیا، لندن میں سٹے کرنے کے بعد اس کے بعد وہ روانہ ہوئے سعودی عرب، مدینہ منورہ میں پہنچے، مدینہ منورہ کے بعد وہ مکہ مکرمہ میں انہوں نے عمرہ کی ادائیگی کی۔ ناظرین، مجھے اس دورے پر مکمل طور پر اعتراض ہے۔ اس کے پیچھے کون ہے، کس نے دورہ کیا، اور جو جتنا خرچہ ہوا ہے یہ پاکستان پر بوجھ ہے۔ ایک غریب ملک جس کی معیشت ڈاؤن ہے، جس کی اکانومی بحران کا شکار ہے، اور غریب بھوک اور پیاس سے مر رہے ہیں۔ پاکستان میں غربت ہے، پاکستان میں ڈالر نہیں ہے، مہنگائی ہے، پیٹرول کی قیمتیں عروج پر ہیں، اور یہ موصوف دورے کر رہے ہیں، اور پچھلے دنوں یہ مکمل طور پر پاکستان سے غائب تھے۔ کیا اس دورے کا فائدہ بلوچ عوام کو ہوگا؟ بلوچستان کی عوام جن کی نظر ہے کہ یہ جو وزیر اعظم صاحب ہیں نگران، ان کے اپنے علاقے کے جو ہیں بلوچستان کے، وہ بلوچستان کی ترقی کے لیے کوئی اقدام کریں گے۔ یہ وزیر اعظم پاکستان اور اس کے بعد وزیر خارجہ اور اس کے بعد صادق سنجرانی صاحب، یہ جو لوگ ہیں یہ بیسیکلی بلوچستان کے ہیں۔ کل ان سے ضرور یہ عوام پوچھے گی اور ان کو دھکے دے کے نکالے گی کہ بلوچستان کی ترقی کے لیے آپ نے کیا کیا تھا۔ یہ حکام بالا میں ہے لیکن بلوچستان کی ترقی کے لیے انہوں نے کوئی اقدام نہیں کیا، اور یہ جو دورہ تھا، یہ جو صرف انہوں نے سٹے کیا ہے فرانس میں، اس سے بلوچستان میں کئی سکول بن سکتے تھے، اور جو انہوں نے دورہ کیا ہے امریکہ کا، اس سے یونیورسٹیاں بن سکتی تھیں بلوچستان میں، اور جو انہوں نے دورہ کیا انگلینڈ کا، اس سے ہاسپٹل بن سکتے تھے بلوچستان میں۔ لیکن اس دورے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، پاکستان کی معیشت کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، کوئی اکانومی کو نہیں فائدہ ہوگا۔ اور اس کے بعد یہ جو وزیر اعظم صاحب ہیں، ان کے پاس نہ قانونی مینڈیٹ ہے اور نہ ان کے پاس آئینی مینڈیٹ ہے۔